کیا تمہارے ہاتھ بھی کانپنے لگتے ہیں جب تم کلاس میں پریزنٹیشن دیتے ہو اور تمہاری کمیونیکیشن سکلز بھی ویک ہے جس کی وجہ سے تمہارا کانفیڈنس بھی زیرو ہے؟ تم جب بھی لوگوں سے بات کرنے کا سوچتے ہو تو تمہارا برین اپنے آپ اوور تھنکنگ کرنے لگتا ہے نا؟ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ تمہیں اگنور کرے گا، وہ تمہیں گالی دے گا، یہی سب سوچ کر تم اوور تھنکنگ کرنے لگتے ہو نا؟ صرف یہ 3 ہیبٹس اپنا لو اور تمہارا کانفیڈنس الٹیمیٹلی بوسٹ ہوگا، تمہاری کمیونیکیشن سکلز امپروو ہو جائیں گی، تمہارا لوگوں سے شرمانا کم ہوگا اور تم ایک کانفیڈنٹ انسان بنو گے۔ اپنی کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کا سب سے پہلا سٹیپ ہے ٹاک وتھ نیو پیپل، نئے لوگوں سے بات کرو۔ دیکھو، ہم جب بھی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، اسپیشلی کراؤڈ یعنی بہت سارے لوگوں کے سامنے، تو ہمارے اندر ایک سینس آف فیئر ہوتا ہے، فیئر آف ججمنٹ ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں اور ہمیں یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ لوگ ہمیں جج کریں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے، لیکن دراصل ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ چیز میرے اپنے ساتھ بھی ہوا ہے۔ میں تمہارے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرتا ہوں۔ تو ہوا یوں کہ آج سے کچھ سال پہلے اسکول ٹائم میں جب میں 8th کلاس میں تھا تو صبح کے ٹائم تو میں اسکول جاتا، لیکن دوپہر کو مطلب 4 بجے کے بعد میں انگلش سیکھنے کے لیے اکیڈمی جاتا تھا، کیونکہ میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا تو تمہیں پتا ہوگا وہاں انگلش ٹھیک سے نہیں پڑھاتے۔ انگلش اکیڈمی میں فرائیڈے کو پورے کلاس کے اسٹوڈنٹس کو ٹاپک ٹائٹلز دیے جاتے تھے اور کہا جاتا کہ آپ نے ان ٹائٹلز پر 200 ورڈز کا ایک پیراگراف لکھنا ہے انگلش میں۔ سیٹرڈے اور سنڈے کو تو چھٹی ہوتی تھی، پھر منڈے کو ہمیں اس پیراگراف کو پورے کلاس کے سامنے پڑھنا ہوتا تھا۔ اس ٹائم کیونکہ چیٹ جی پی ٹی، اے آئی وغیرہ تھی نہیں تو صرف 2 دن مجھے اسے لکھنے میں لگتے تھے اور اسے یاد کرنا، میمورائز کرنا تو الگ ہی قیامت تھا۔ منڈے کی صبح کو میں اس 200 ورڈز کے پیراگراف کو پڑھنے میں لگ جاتا تھا اور یقین کرو میں جتنا بھی اس پیراگراف کو پڑھتا تھا مجھے وہ یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اسکول سے بھی چھٹی لینی پڑتی تھی۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ میرے اسکول کی کاپیاں کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی اور امی سے اکیڈمی کے ٹاپک کے بہانے میں چھٹی مار لیتا تھا۔ صبح سے دوپہر 4 بجے تک میں اس پیراگراف کو رٹا لگا کر پڑھتا رہتا تھا اور ایک تو یہ ٹینشن میرے مائنڈ میں رہتا تھا کہ پوری کلاس کے سامنے مجھے اسے پڑھنا بھی ہے۔ گھنٹوں کی پڑھائی کے بعد میں اکیڈمی جاتا اور کلاس میں سب سے آخری لائن میں بیٹھتا تھا جب تک میری واری آئے میں تھوڑا اور میمورائز کر لوں، تاکہ جب میں کلاس کے سامنے اسے پڑھنے جاؤں تو پڑھتے وقت میں اٹک نہ جاؤں۔ اور تمہاری طرح مجھے بھی یہ نروسنس ہوتا تھا جس کی وجہ سے میں پسینے میں جیسے ڈوب ہی جاتا تھا۔ ہمارے کلاس میں لڑکے لڑکیاں ساتھ ہی پڑھتے تھے تو مجھے یہ ڈر لگا رہتا کہ لڑکے میرا مذاق اڑائیں گے اور لڑکیاں مجھ پر ہنسیں گی اور آخر میں میری واری آتی ہے اور میں ڈر ڈر کر کلاس کے سامنے جاتا ہوں اور جیسے ہی میں اس پیراگراف کو پڑھنے لگتا ہوں کلاس کے بیک بینچرز آواز لگاتے ہیں، اوئے تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اور پوری کلاس مجھ پر ہنسنے لگتی ہے۔ میں اپنی کانپتی ہوئی آواز اور ہاتھوں سے جلدی جلدی پڑھتا ہوں اور اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور یہ چیز میرے ساتھ ہر منڈے کو ہوتا رہتا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ بنانا چاہتا تھا۔ تو میں نے نئے لوگوں سے بات کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے میرے کمیونیکیشن سکلز بھی امپروو ہوئے اور یہی میں تمہیں بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ لوگوں سے بات کرو، ان سے ان کے دن کے بارے میں پوچھو، ان کے بچپن کے بارے میں پوچھو، کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس سے تمہارا بات کرنے کا طریقہ بہتر ہوگا جسے کمیونیکیشن سکلز بولتے ہیں۔ اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کا سیکنڈ سٹیپ ہے ٹاک ریسپیکٹفلی وتھ یور فیملی۔ دیکھو، جب تم اپنے فیملی ممبرز سے ریسپیکٹفلی بات کرو گے تو ان پر تمہارا اور تم پر ان کا ٹرسٹ بلڈ ہوگا، تو تم اپنے آپ پر اعتبار کرنے لگو گے اور تمہارا سیلف بیلیف اچھا ہوگا۔ تم ایک ہائی سیلف اسٹیم پرسنالٹی والے انسان بنو گے۔ اپنے امی اور بہنوں سے زیادہ بات کرو، ان کے پرابلمز کو سنو، انالائز کرو کہ انہیں کن باتوں سے دکھ ہوتا ہے اور کن باتوں سے خوشی ملتی ہے۔ یہ تمہیں فیمیل نیچر کو سمجھنے میں بہت مدد کرے گا۔ اگر تم عورتوں کے بیہیویئر کو اچھے سے سمجھ گئے تو فیوچر میں تم ایک اچھا لائف پارٹنر بھی چوز کر سکتے ہو جو تمہاری زندگی میں خوشیاں لائے گی اور تمہاری لائف آسان ہو جائے گی۔ اپنی کانفیڈنس اور کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنے کا تھرڈ سٹیپ ہے ہیو اے فرینڈلی انوائرنمنٹ۔ اپنے ماحول کو دوستانہ بناؤ۔ ایز این انٹروورٹ پرسن تمہارا بھی کوئی ایسا دوست ہوگا جس پر تم ٹرسٹ کرتے ہو، اپنے سیکرٹس شیئر کرتے ہو، لیکن تمہیں لوگوں کے ججمنٹ سے ڈر لگتا ہے۔ تمہیں ڈر لگتا ہے کہ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے کیونکہ تم انہیں نہیں جانتے۔ اگر وہ تمہارے دوست ہوتے تو تمہیں ان سے اور ان کے ججمنٹ سے ڈر نہیں لگتا، بالکل ایک دوست کی طرح۔ تمہارا دوست اگر تمہیں برا بھلا کہے تو تمہیں برا نہیں لگتا اور تم بھی اسے اگر کچھ کہو تو اسے برا نہیں لگے گا، کیونکہ دوستی میں تو مذاق چلتا رہتا ہے، لیکن دھیان رہے کہ مذاق لمٹ کراس نہ کرے۔ اس لیے پورے دن میں جس سے بھی ملتے ہو سب کو اپنا دوست بناؤ، ان کا حال پوچھو، ان کے دن کے بارے میں پوچھو اور ان سے مذاق کرو لیکن لمٹ میں،
کیونکہ دوستوں کے ساتھ انسان کمفرٹیبل ہوتا ہے اور سب کو دوست بنا کے تم اس چیز کا فائدہ لے سکتے ہو۔ جب تم سب کو دوست بناؤ گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے دوستوں میں سے کوئی بار بار تمہیں انسلٹ کرنے کی کوشش کرے، تو ایسے میں تمہیں انسلٹ کو ایک رسپیکٹفل مینر میں رسپونڈ کرنا ہے، جس سے سامنے والے کو برا بھی نہ لگے اور انہیں ایک منہ توڑ جواب بھی ملے۔ اگر تمہیں انسلٹ کو اچھے طریقے سے رسپونڈ کرنا نہیں آتا تو تم اسکرین پر اس ویڈیو کو چیک آؤٹ کر سکتے ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ خدا نگہبان۔